جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا کوئی، ڈرتے رہتے ہیں، سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں، یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہماری بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے تھے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کرتا۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا۔ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئی۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں۔
खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं? गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं? वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह रहे थे हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालेहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी हिकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूं। आप फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ, तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कोई खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है? फरमाने लगे तुमने देखा है जो बंदा भी गुजरा है मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूं। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद कोई करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी है। शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनसे तो इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, तो उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बनना है भाई, ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धाबड़ा ले ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक, वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। कहा मालिक को हो, वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन कुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखे ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजारा का यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो हंस के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखें, आप तवीज लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज हैं, पढ़ाएं आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी,
جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں۔ میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے۔ ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے۔ قربان جائیں، نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جو ہی نہ کرتے۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی سہی ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈیا وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی، مزاج بن گیا۔ وہ غربا بیٹھے تھے، دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ۔ کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں، قبلہ ہوں، تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی، نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں، ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے۔ بھئی اگر یہ شریف ہے، تبرک ہے، تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو؟ یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا، تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیران نو بھی تو کھانی چاہیے نا، نعت خان کو اس کے لیے لہدا سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح، سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ۔ چلو جس غریبوں کے بچوں کو، بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، تم میلاد پہ اچھی روٹی پکا دو، تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول، اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھا، ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ، انہوں نے کہا کھائیے، تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے، امام حسین کھانا کھانے لگ گئے۔ میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو سڑک ہی پار کرا دینا بھی نہ کو، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے، اسے گزر لینے دیں، کوئی تو کام زندگی میں، کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے۔ امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی،
تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے۔ فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں، ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے۔ غرباء مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے، کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں، چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے۔